تشیع کو متعون کیا، اپنی کتابوں میں تشیع کی تکفیر کی کہ تشیع کے ہاں تحریف قرآن کی روایات ہیں، تشیع کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، تشیع کے ہاں قرآن پورا نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں نے شور اس لیے ڈالا تھا کہ لوگوں کی طرف توجہ نہ جائے، یہ تو اب ان کے گھر سے ساری تحریف نکلے گی تو غلط بتا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ولی عصر کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں مسلسل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو رسول اللہ کا چہرہ بیان کیا گیا اس کے اوپر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے چاہا کہ ایک اور عنوان کے اوپر گفتگو کی جائے، وہ ہے قرآن مجید۔ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری نے جو آپ کو قرآن مجید دیا ہے وہ کیسا ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ قرآن مجید صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیسا ہے۔ تو آج میں فقط ایک نمونہ آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تسلی سے گفتگو کریں گے اور برادران اہل تسنن سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے تو کیا کیا، تشیع کو متعون کیا، اپنی کتابوں میں تشیع کی تکفیر کی کہ تشیع کے ہاں تحریف قرآن کی روایات ہیں، تشیع کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، تشیع کے ہاں قرآن پورا نہیں ہے۔ تو جناب عالی، جو آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، آپ کے اصحاب اور آپ کے جو علماء تھے انہوں نے ایسی روایات نقل کی ہیں، ذرا ہمیں ان روایات کی روشنی میں بتائیے کہ یہ والا قرآن کہاں ہے جو صحابہ کے پاس تھا، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ یہ توجہ کیجئے، یہ صحیح بخاری ہے، اس کا یہ جزء ثانی ہے، بردزبہ البخاری الجعفی، یہ جو شاگرد تھا بخاری کا، یہ طبع الکبری امیریہ مصر کی چاپ ہے، 1312۔ یہاں پہ کیا ہے جی، یہ نسخہ لانے کی خاص وجہ کہ اس نسخے سے لے کر آیا ہوں، کیونکہ آج کے نسخوں میں کیا ہے، بریکٹیں اور اس طرح کے، یہ جو پرانے نسخے تھے یہ بالکل اس اسلوب سے لکھے جاتے تھے جس اسلوب میں روایات ہوتی تھی۔ کیا ہے جی، وہ باب ہے کہ یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ، میت پر جو ہے وہ عذاب آتا ہے کہ جب اس کے اہل و عیال اس پر گریا کرتے ہیں۔ کیا اب یہاں پہ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری وہو کقولہ، یہ جو ہے کہ کس کی طرح ہے، وان تدعو مثقلۃ ذنوبا الی حملها۔ اب یہ جو آیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے، یہ ذنوب مثقلۃ ذنوبا، کیا یہاں پر قرآن مجید میں بالکل ایسے ہی ہے؟ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا لا تزر وازرۃ وزر اخری وہو کقولہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح ہے، وان تدعو مثقلۃ ذنوبا۔ اب یہ جو ذنوبہ ہے یہ توجہ کریں، یہ گرین قرآن مجید کی آیت کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو وہاں پر ذنوبہ نہیں ہے، یعنی حضرت عائشہ جو آیت کی تلاوت کرتی تھیں اس میں یہ لفظ موجود تھا، لیکن جو قرآن مجید ہے اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر توجہ کریں، کیا جی، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، یہاں پر ذنوبہ موجود نہیں ہے، تو وہ جو آیت حضرت عائشہ تلاوت کر رہی ہیں وہ کدھر گئی؟ ایک تو وہ بکری والا حساب کتاب اپنی جگہ پہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں بکری آئی وہ کچھ قرآن کھا گئی، یہ کون کھا گیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، ذنوباً نہیں ہے، وہ ذنوباً جو یہاں پہ ہے یہ ذنوباً نہیں ہے، کدھر ہے ذنوباً؟ چلا گیا جی، نہیں معلوم کہاں گیا۔ اب دیکھیں کہ جو بعد والے نسخے تھے، جو اب جدید آج کل نسخے آئے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی اس آیت کو کہا کہ ہم اس آیت کو سیٹ کرتے ہیں، سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہے جی، وہی باب ہے، باب قول النبی، اس لیے میں نے کہا اس نسخے سے دکھا رہا ہوں۔ کیا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سورہ نام آیت، وہو، یہ کیا ہے، وہو کقولہ وان تدعو مثقلۃ۔ اب کیا ہے یہاں پر بریکٹ ذنوبا، بھائی وہاں پر حضرت عائشہ نے تو کہا کہ یہ اس طرح سے مثقلۃ ذنوبا، تو آپ نے اس کو کیا بریکٹ سے نکال کے یہاں پہ رکھ دیا۔ اچھا جی، پھر وہ قسطلانی صاحب نے آگے کوئی وجہ بھی بیان کی، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ یہ پھر ایک اور نسخہ ہے، یہ بیت السنہ کی چاپ ہے، بخاری کا ہے یہ، اس نے بھی کیا کیا، کما قالت عائشہ، وہی کہ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا، یہاں پر ذنوبہ کو بریکٹ پہ لے آیا۔ اچھا، پھر صحیح بخاری کا ایک اور نسخہ یہاں پہ ملاحظہ کیا، المجلد الثانی، دار تحصیل کی چاپ ہے، یہاں پر کیا ہے، وہی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا۔ اچھا، اب نیچے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذنوباً جو ہے نا،
یہ لیس ذنوبا من التلاوہ، یہ تلاوت کا حصہ نہیں ہے، انما ہوا فی تفسیر مجاہد، یہ مجاہد کی تفسیر میں سے ہے۔ جناب عائشہ تلاوت کر رہی ہیں، جناب عائشہ اس طرح سے تلاوت کر رہی ہیں، تو مجاہد کی تفسیر، حضرت عائشہ مجاہد کی تفسیر سے استفادہ کر رہی تھی۔ سوال ہے جناب عائشہ، وہاں پہ یہ نہیں ہے قالت، وہاں ہے قالت عائشہ، جناب عائشہ نے کہا، نہ کہ آپ یہ کہ جی قال مجاہد، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ذنوباً کہاں ہے یہ اس وقت؟ قرآن مجید میں دکھائیے ذرا ہمیں۔ تو اب یا تو نکال دیا گیا ہے یا پھر کوئی بکری کا سین بن گیا ہوگا۔ تو یہ تحریف جو تشیع کے اوپر آپ الزام لگاتے تھے، یہ تو آپ کی صحیح بخاری سے نکل رہی ہے۔ اب آپ بتائیں آپ اپنے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ اہل سنت والے ہمیں یہ سوال کا جواب دیں کہ صحیح بخاری پہ کیا حکم لگے گا یا حضرت عائشہ پہ کیا حکم لگے گا؟ مصنف حضرت عائشہ دونوں میں سے جس کا بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ پھر ایک اور نسخہ صحیح البخاری، یہ دار ابن کثیر کی چاپ ہے، یہاں پر بھی دیکھیں کیا کیا جی، اس کو بریکٹ میں رکھ دیا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا۔ اب یہ ایک اور چاپ صحیح بخاری دار ابن کثیر، یہ تو خیر اس نے یہ بھی کیا دار ابن کثیر کی چاپ تھی۔ اس چاپ کو دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا، اس چاپ نے تو سونا کام کیا ہے، بڑا صاف ستھرا کام۔ یہ دیکھیں، کما قالت عائشہ ولا تذر وازرة وزر اخرى وهو كقوله وان تدع مثقلة ذنوبا ہے ہی نہیں، انہوں نے ذنوبا ہٹا دیا، ذنوب کدھر گیا؟ پتہ چل گیا تھا کہ بھائی یہ ایک حساب گڑبڑ ہو جائے گا، یہ تو تحریف بن جائے گی سیدھی سیدھی۔ حضرت عائشہ جو آیت کی تلاوت کر رہی ہیں وہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو اس نسخے والوں نے، یہ جو نسخہ پرنٹ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا تو مذہب ویسے بھی تحریف پہ مبنی ہے، تو تحریف قرآن کا حساب کتاب بنتا تھا، لیکن ہم ایک اور تحریف در تحریف کر دیتے ہیں، وہ کیا کہ اس لفظ کو اڑا دیتے ہیں، اور انہوں نے اس لفظ کو اڑا دیا۔ اب ہمارے برادران اہل سنت تشریف لائیں، جواب دیں کہ آپ نے جو شور ڈالا شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، آپ ان کا آ کر جواب دیں۔ اصل میں ان لوگوں نے شور اس لیے ڈالا تاکہ لوگوں کی ان کی طرف توجہ نہ جائے۔ یہ تو اب ان کے گھر سے ساری تحریف نکلے گی تو ان کو لگ پتہ جائے گا، اور میں کسی ضعیف روایت سے استدلال نہیں کروں گا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ضعیف روایات اٹھا کے لاتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں فلاں روایت آ گئی، اس میں یہ چیز آ گئی، وہ چیز آ گئی۔ بھائی میں اس لیے آپ کی صحیح بخاری مسلم سے باہر ہی نہیں جاؤں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دو کتابوں سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم یہ سلسلہ رکھیں گے کہ آپ کے ہاں تحریف پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ دیکھیے گا، وہاں پر ہم نہایت دلچسپ موارد آپ کے لیے نکال کے لائیں گے، کہاں سے؟ خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔